کہ سب سے پہلے آپ عربک گرامر سیکھیں گے. آپ کو عربک ٹو اردو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے وہ عربک لینگویج تو سیکھنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک چونکہ عربک زبان میں ہی نازل ہوا ہے، عربی میں نازل ہوا ہے، تو ہمیں ایک لینگویج سیکھنی ہے باقاعدہ. اور وہ بھی لینگویج کون سی والی لینگویج ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ قریش کے لہجے میں، قریشی اس میں نازل ہوا، تو لہٰذا ہمیں تو وہ سیکھنی ہے. اور قرآن کی اپنی ایک لینگویج، یہ ایک بڑی فصیح اور بلیغ لینگویج ہے. ٹرانسلیشن کے لیے جب آپ کا ذہن بن گیا کہ آپ نے قرآن کو ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ انگلش پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ جیسے اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنا یہ ذہن بنایا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ مجھے آنا چاہیے کہ میں قرآن کا خود سے ترجمہ کروں. جیسے یہ یہاں پہ الذین لکھا ہوا ہے، تو الذین کا کیا مطلب ہوتا ہے، یؤمنون کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہاں سے ترجمہ دیکھ کر نہیں بلکہ بنا کر. کیونکہ جیسے یہ یؤمنون لکھا ہے مثال کے طور پہ، یہ کیسے فارم ہوا، یہ بنا کیسے، اس کی اسپیلنگ کیا ہے. تو جیسے ہمارے پاس جو انگلش کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ الفابیٹس کے کمبینیشنز ہوتے ہیں، اور الفابیٹس سے ہم ان کو جوڑ کے ان کو پروناؤنس کر لیتے ہیں. تو اس کے بھی تو کچھ الفابیٹس ہوتے ہوں گے نا، ان ورڈز کے بھی. ان کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں جن سے مل کر یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تب تو جا کے ان کا کوئی نہ کوئی ترجمہ نکلتا ہے اور کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. دیکھیے، بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک ہو یا حدیث ہو، پوری عربک زبان لے لیں، آپ سارا عربک لٹریچر لے لیں، اگر اس کے تمام الفاظ کو ڈیوائڈ کیا جائے، تمام الفاظ یہ 3 کیٹیگری میں آتے ہیں، اونلی 3 کیٹیگریز. ہم پورے قرآن پاک کے تمام الفاظ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اگر ہم وہ تینوں سیکھ لیں، ان تینوں کے رولز اینڈ ریگولیشن سیکھ لیں، تو یقیناً جو ہے وہ ہم اس بات پہ قادر ہو جائیں گے کہ ہم اس کا ترجمہ کر لیں. اوکے. اچھا، وہ جو 3 کیٹیگریز ہیں اس میں سے ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے. اسم، فعل اور حرف، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پورا جتنا بھی قرآن ہے، اس میں بس یہ جو اگر یہ ایک ورڈ ہے تو دیر آر اونلی 3 پاسبلٹیز، کہ یا تو یہ ایک اسم ہے، یا پھر یہ ایک فعل ہے، اور یا پھر یہ ایک حرف ہے. اسم، فعل اور حرف. بالکل اسی طرح سے اگر یہ ایک پورا ورڈ ہے، دیکھیں اتنا حصہ میں نے سلیکٹ کیا تو اس کا مطلب ہے یہ والے سے جدا ہے نا، یہ سیپریٹ ہے نا. تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ بھئی کون سا ورڈ کہاں ہے. یہ پورا ایک ورڈ ہے، یہ اس کی اپنی ایک شیپ ہے. اوکے، یہ ایک پورا ایک ورڈ ہے، اس کی اپنی ایک شیپ ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں یہ سیپریٹ ہے، بالغیبی سے اور یقیمونہ کے درمیان میں یہ واو زبر واو آ رہا ہے. یہ سیپریٹ پورا ایک، یہ کمپلیٹ ایک اینٹیٹی ہے نا، سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے کہ نہیں ہے. ہم نے انہی لفظوں کے اوپر انجینئرنگ کرنی ہے. اور یہ جو میں نے لفظ کہا ہے نا، لفظ، یہ جو میں نے لفظ کہا ہے، تو میں لفظ سے شروع کروں گا ابھی آپ کو بتانا، اور پھر لفظ کی میں کلاسیفیکیشن کروں گا. اور کلاسیفیکیشن کرنے پر ہم پہنچیں گے کہاں پہ؟ اینڈ کیا ہوگا ہمارا؟ وہی اسم، فعل اور حرف. اب یہ جو واو ہے، یہ یا تو اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے. بس اتنا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہاں پر ایک آپ کو چارٹ نظر آیا، تھوڑا سا اوپر سے کٹ رہا ہے، میں اس کو بڑا کر دوں. اب یہ پورا ہو گیا. یہ اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں. جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس ویڈیو کی ریکارڈنگ، تب بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور ابھی بھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہے کہ بات شروع ہوتی ہے لفظ سے. سب سے پہلا ہوتا ہے لفظ. لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کا مطلب ہے کہ انسان جو بولتا ہے. اب یہ انسان جو بولتا ہے، جو انسان والی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جو بولتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. یہ جو انسان جو کچھ بھی بولتا ہے، اس کا مطلب ہے اب حیوان تو نکل گیا اس میں سے، کیٹیگری میں سے، کیونکہ آپ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ انسان جو بولتا ہے. اب انسان کے علاوہ اگر کوئی حیوان اگر بولتا ہوگا تو وہ لفظ نہیں کہلائے گا. اوکے، ایک بات.
جو کچھ انسان بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, صاف نظر آ رہا ہے یہ سمجھانے میں ٹیبل میں, چارٹ میں. ایک کا نام ہے مستعمل, دوسرے کا نام ہے محمل. یعنی انسان جو کچھ بولتا ہے وہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے جو زبان سے نکلتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. اگر جو اس نے بولا انسان نے, اگر وہ اس میننگ فل ہے, میننگ فل کا مطلب با معنی, اس کا کوئی مطلب ہے, تو پھر وہ با معنی لفظ کہلائے گا. اور مستعمل اس کی یہ ٹرمینالوجیز ہیں, کچھ نہ کچھ ٹرمینالوجیز تو آپ کو یاد کرنی پڑیں گی. اور میری یہ کوالٹی ہے کہ میں بہت کم ٹرمینالوجیز یوز کرواتا ہوں. میں آلٹرنیٹ کوئی ورڈ یوز کر لیتا ہوں اس کی جگہ. جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ٹرمینالوجی, اصطلاح میں کم استعمال کرتا ہوں, لیکن جہاں ضرورت ہوگی وہاں تو ضرور کریں گے نا. اچھا دیکھیے, تو انسان نے جو کچھ بھی بولا وہ دو قسم میں ڈیوائڈ ہو گیا. یا تو اس کا کوئی معنی تھا تو تب تو وہ مستعمل, یا پھر اس کا کوئی معنی نہیں تھا, بالکل بے معنی کوئی لفظ ہے. جیسے میں نے یہ کہا کہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی. اب وہ جو ٹھک ٹھک ہے نا, یہ ایک لفظ تو ہے. ٹھک میں نے بولا منہ سے, ہاں جی. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, یہ تو بات پوری صحیح ہے. اس نے ٹھک ٹھک کیا. اب یہ جو ٹھک ٹھک کا جو ورڈ ہے, اگر اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے بے شک, بے معنی لفظ ہے. اور بھی بہت سارے بے معنی ہیں. بات دراصل یہ ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ ترجمہ کرنے کے لیے. تو آپ ایک بات بتائیے, جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا اس کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ تو لہذا ہمارا اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو پروجیکٹ ہم نے اب شروع کیا ہے, اور زندگی کے جس راستے پہ ہم نے قدم رکھ دیا ہے, اس میں ہمیں سب سے پہلے واسطہ پڑے گا لفظ کا. اور وہ لفظ ہونا چاہیے مستعمل. اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہونا چاہیے. اور معنی تو ڈکشنری میں بھی لکھا ہوتا ہے, تو ہم آپ کو ڈکشنری یوز کرنا بھی سکھائیں گے. عربک ٹو اردو اینڈ عربک ٹو انگلش. اچھا, اب آپ یہاں سے ایک اسٹیپ کو آگے بڑھیں. مستعمل کو سلیکٹ کر لیا. اب مستعمل جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. یعنی مستعمل از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو مور کیٹیگریز. نمبر ون, ایک کہلاتا ہے مفرد, ایک کہلاتا ہے مرکب. پہلے مفرد کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو جس کا معنی ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ اکیلا ایک ورڈ ہو, اکیلا ورڈ, نیچے لکھا ہوا ہے میں نے اکیلا لفظ, تو اس کو مفرد کہتے ہیں. اور کلمہ بھی کہتے ہیں اس کو. کلیمہ ٹھیک نام ہے, لام کے نیچے زیر ہے, کلیمہ. اور میں اکثر میرے منہ سے کلمہ نکلتا ہے تو میں تو کلمہ ہی کہوں گا. آپ لوگ صحیح کہا کریں کلیمہ. تو میں نے آپ کو آج سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ بتائی ہے, اور وہ یہ بتائی ہے کہ لفظ تھا, مستعمل تھا, اور کلمہ تھا. پھر دوبارہ دیکھ لیں, لفظ انسان نے بولا وہ تھا بامعنی مستعمل, اور وہ تھا اکیلا ایک لفظ تو وہ کلمہ تھا. اوکے, بات کلمے پہ کے بعد. اب دیکھیں آپ کو اکیلے لفظ دکھاتا ہوں میں. یہ جو قرآن پاک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, اس میں یہ اکیلا لفظ ہے. اوکے, یہ دیکھیں یہ ایک اکیلا لفظ ہے. انڈرسٹینڈ؟ ختمہ لکھا ہوا ہے, یہ ایک اکیلا لفظ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو انا ہے نا, انا لکھا ہوا ہے, یہ ایک لفظ ہے. انسان اس کو بول سکتا ہے, میں نے بول دیا انا. اچھا, انا کا ایک مطلب بھی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ مستعمل ہے. اب مستعمل کا مطلب یہ میننگ فل ہوتا ہے, اور اکیلا ہے. اب یہ جو مستعمل ہے, اس کی دو کیٹیگریز آپ کو میں نے ابھی دکھائی تھی نا, یہاں پہ دکھاتا ہوں. میں نے آپ کو دکھایا تھا مستعمل اور وہ مفرد. میں نے ابھی آپ کو انا دکھایا, انا مفرد ہے اور اکیلا لفظ ہے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ انا جو ہے نا کلمہ ہے. اتنی سی صرف کلمے کی بات پہچان لیں آپ. انا ایک کلمہ ہے کیونکہ یہ ایک اکیلا لفظ ہے. اوکے, انڈرسٹینڈ؟ چلیں کوئی اور مثال دیکھ لیتے ہیں. ختمہ کی مثال دکھائی تھی, یہ بھی ایک سنگل ورڈ ہے. سنگل ورڈ دیٹ مینس کہ یہ ایک مفرد ہے, اکیلا لفظ ہے, تو اس کو بھی کلمہ کہا جائے گا. اگر یہ انا بھی ایک کلمہ ہے, یہ بھی ایک کلمہ ہے, تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں ہے, ابھی بتاتا ہوں. اچھا, بالکل اسی طریقے سے سنگل دیکھنا چاہ رہا ہوں. بس سنگل کے لیے بس یہ ہے نا, یہ رہا نا سنگل, یہ رہا الذین, یہ سنگل ہے. تو یہ بھی تو ایک ورڈ ہے نا, سنگل ورڈ. یہ بھی مفرد ہوا, اور یہ مفرد ہونے کی وجہ سے, اکیلا لفظ ہونے کی وجہ سے کلمہ ہوا. میں نے آپ کو تین کلمے دکھا دیے, ایک الذین دکھا دیا, ایک میں نے انا دکھا دیا, اور ایک میں نے آپ کو ختمہ دکھا دیا.
اب آپ کو لے کے چلتے ہیں دوبارہ اسی جگہ پر. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے یہ جو انا ہے نا یہ ایک حرف ہے. اب حرف جو ہے وہ جو ایک تو الف با تا سا حروف ہوتے ہیں, آپ لوگ کو پڑھتے ہیں, وہ بھی حروف ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ عربک زبان میں بھی دیر آر مینی حرف. ہاں اس کو ہم الفابیٹ نہیں کہہ سکتے اور ہم ان کو لیٹرز بھی نہیں کہہ سکتے. جو ہمارے کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ہمارے حروف تہجی میں چلے جائیں گے, یہ وہ نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ اس طرح کا پورا جو ہے وہ حرف کہلاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو ختمہ ہے نا, ختمہ یہ ورب ہے, ورب, VERB ورب, یعنی فعل ہے. کیوں ہے یہ بعد میں بتاؤں گا, ابھی نہیں. ابھی ویسے ہی سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو 3 ایگزامپلس دی ہیں, اس میں سے ختمہ کی مثال تھے اور یہ کلمہ ہے. لیکن کلمہ بھی جو ہے نا وہ آگے فردر ابھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے جا رہا ہے. ایگزامپل پہلے دکھا رہا ہوں اور چارٹ بعد میں دکھاتا ہوں. اور ساتھ میں الذین مجھے یہاں پہ ملا تھا ایٹ رینڈم, میں نے یہ کھولا ہے. میں نے اچانک سے بس مجھے یہی سامنے آیا تو میں نے یہ کھول لیا. اولائکا لے لیں آپ, چلے اولائکا یہ لے لیں. یہ ایک اسم ہے, الذین یہ ایک اسم ہے, انڈرسٹینڈ. اور اکیلا یہ الذین بھی ہے, اکیلا یہ بھی ہے, تو اس کا مطلب مفرد بھی ہے. اب آ جائیں ذرا اپنے چارٹ کی طرف. یہاں پر آپ نوٹ کریں یہ جو ہم آئے تھے ادھر مستعمل سے لے کے مفرد کی طرف, مفرد مزید 3 اقسام میں ڈیوائڈ ہوا ہے. ایک بات کو سمجھیں, اور وہ کون سی اقسام ہے؟ اکیلا لفظ جب بھی ہوگا جو کہ کلمہ کہلاتا ہے, یا تو وہ اسم ہوگا یہ لکھا ہوا, یا وہ فعل ہوگا وہ یہ لکھی ہوئی بات, یا پھر وہ حرف ہوگا. 3 قسم کے ملیں گے, اس کے علاوہ تو آپ کو نہیں ملیں گے. تو لہذا یہ ایک بہت آسان زبان ہوئی کہ جب سارے کے سارے الفاظ مل کے یا تو اسم کی کیٹیگری میں شامل ہو گئے, اور اسم کی پہچان کا طریقہ جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو جب اسم کی پہچان کا طریقہ ہو جائے گا تو تھاؤزنڈس آف ورڈس آپ جو ہے وہ اس کو پہچان سکیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فیل کی پہچان ہو جائے گا آپ کو. دیکھیں انگلش میں آپ لوگ ٹینسز پڑھتے ہیں, انگلش گرامر جب آپ لوگ سیکھنا شروع کرتے ہیں نا, آپ لوگوں کو ٹینسز سے سکھایا جاتا ہے. پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پریزنٹ ڈیفینٹ ہوتا ہے تو اس میں پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے, پھر ورب ہوتا ہے, پھر آبجیکٹ ہوتا ہے. یہ سب کسی نے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. وہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ دراصل وہ یہ اسم ہوتا ہے, آبجیکٹ بھی اسم ہوتا ہے, لیکن وہ بیچ میں جو ورب آ رہا ہوتا ہے نا, ایکشن, وہ یہ ہوتا ہے. حرف کا کانسیپٹ وہ بھی آپ کو میں دوں گا اس کورس کے اندر انشاءاللہ عز و جل. ساری کی ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ قرآن پاک سے دوں گا. ہر کلاس میں قرآن کھلا ہوا ہوگا اور کوئی نہ کوئی اس کی صورت کھلی ہوئی ہوگی. اچھا بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اگلی بات, ہمیں پڑھنا ہے مفرد, بعد میں ہم پڑھیں گے. پہلے ہم اکیلا لفظ تو پڑھ لیں, بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اچھا مرکب کس کو کہتے ہیں. وہ ایک سے زائد الفاظ کو کہتے ہیں. اب ایک سے زائد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو کا مطلب بھی ایک سے زائد ہے بھائی, اور 3 کا مطلب بھی ایک سے زائد, 4 کا بھی مطلب 5, جتنے بھی مطلب ایک سے زیادہ ہوں گے وہ اس کا مطلب ہے کہ جب 2 الفاظ کو 2 کلمات کو آپس میں ملایا جائے گا تو بنے گا مرکب. اوکے. ہاں پھر یہ اس کو آپ کو بتائیں گے کہ مرکب جب بن جائے گا تو اس کی 2 قسمیں ہوں گی. مرکب ایک ناقص ہوتا ہے, ایک مرکب تام ہوتا ہے. ناقص کا مطلب انکمپلیٹ, تام کا مطلب کمپلیٹ سینٹینس, مکمل جملہ. یہ بھی پڑھاؤں گا آپ کو. لیکن ہمیں شروع کہاں سے کرنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے. بس یہ اگر آج کی کلاس میں آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ آپ کا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, تو سمجھ لیں کہ آپ اس راستے پہ گرپ حاصل کر گئے, آج ہی کر گئے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹارٹ لینا ہے مفرد سے. آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے ابھی کہ ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن سیکھنی ہے, پہچاننا سیکھنا ہے. اور مفرد کی 3 اقسام ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. تو کیا ہم سب سے پہلے اسم کی پہچان کرنا سیکھ لیں, یا کیا ہم پہلے فعل کی پہچان کرنا سیکھ لیں, یا پہلے کیا ہم حروف کی پہچان کرنا سیکھ لیں؟ تو اس کے لیے میرا اپنا ایک طریقہ ہے. میں آپ کو سب سے پہلے فعل کی پہچان کرنا سکھاؤں گا, کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہوگا اور اس کی پہچان کا اپنا ایک طریقہ ہے.
چاہوں تو میں آپ کو شروع کروا دوں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسم کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اس کو ناؤن کہتے ہیں، اور کون کون سے قسم کے اسما ہوتے ہیں، ان کی بھی ظاہر سی بات ہے ٹائپس ہوں گی نا بھائی، اسم کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوں گی، آپ کی انگلش میں بھی تو ہوتی ہے نا اسم کی ٹائپس، ریگولر ناؤن، ارریگولر اور وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے فیل کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے زیادہ بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جب اپنا انگلش گرامر میں پڑھتے ہیں تو آپ فرسٹ فارم آف دا ورب پڑھتے ہیں، سیکنڈ فارم آف دا ورب پڑھتے ہیں، تھرڈ فارم آف دا ورب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہاں پڑھ لیتے ہیں نا. تو جو دیر آر 3 فارمس آف دا ورب ان انگلش، بٹ دیر آر مور دین 20 فارمس آف دا ورب ان عربک. فارمس جو ہے نا اگر وہ دیکھی جائیں تو وہ بہت ساری ہے عربک میں، اور اتنی ساری ہونے کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں. اتنی ساری ہونے، زیادہ تعداد میں فارمز ہونے سے آسانی پیدا ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں، مشکل پیدا نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے پہلے فیل پڑھنے جا رہے ہیں. فیل. اچھا بھائی، فیل کی کوئی مثال پہلے میں قرآن پاک سے دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس اسکرین پہ. اوکے، دیکھیں قرآن میں ایک جگہ میں نے آپ کو ایک ورڈ دکھایا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں کتنے حروف ہیں، کون سے حروف تہجی والے، حروف تہجی کے جو حروف ہوتے ہیں، تو ایک تو پہلا تو آ رہا ہے دال. بس میں نے یوں ہی سرچ کر لیا ہے، خا، لام. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ذرا مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی شیپ بتائیں، فرض کریں آپ کو عربک پڑھنی نہیں آتی ہے، بالکل نہیں آتی ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ ذرا اس کی شیپ کے بارے میں مجھے بتائیں، تو کوئی شاید مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ سر یہاں سے گول ہے، ادھر سے یہاں سے بڑا گول ہے، اور اس میں ایک ڈاٹ بھی لگا ہوا ہے، اور اس پہ 3 بارس ہیں، 3 ڈیشز ہیں. کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے؟ تو وہ صحیح کہے گا اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو. اور جن لوگوں نے اردو، کیونکہ ہماری زبان تو اردو ہے، ہم تو پہلے ہی پہچان چکے ہیں کہ یہ دال ہے، یہ خا ہے، لام ہے. خا ایسا نہیں ہوتا، وہ بلکہ یوں کر کے یوں گھما کے ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ جڑ گیا لام کے ساتھ، تو یہ شارٹ فارم ہو گئی، اس کی اسمال فارم ہو گئی، اسمال لیٹرز والی پوزیشن ہو گئی. اچھا، میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ہے فیل. کیسے پتا چلا وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، فیل کی پوری پہچان. یہ جو فیل ہے یعنی کہ ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا، یہ مطلب ہے اس کا. ابھی میں اس کے ساتھ کلما سے نہیں جوڑ رہا، اس کو علیہا سے بھی میں اس کو نہیں جوڑ رہا، انڈیپینڈنٹلی میں جسٹ دخلا کو اپنے پاس ایسے لے لیا، اور لے کر میں آ گیا، اور یہاں پر میں نے اس کو لکھ لیا، یہ آ گیا وہاں سے دخلا. مجھے یہ بات پتا چلی کہ یہ ایک فیل ہے، ٹھیک ہے. اور فیل کی پہچان میں نے ابھی آپ کو نہیں سکھائی، یہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ فیل ہے. اوکے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ داخل ہونا. داخل ہونا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کسی ٹینس میں ڈالیں گے، کسی زمانے میں ڈالیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو یا تو پاسٹ میں جانا پڑے گا، ماضی میں، پاسٹ ٹینس میں جانا پڑے گا کہ وہ داخل ہوا. اگر آپ فیوچر پریزنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ داخل ہوتا ہے، اور اگر آپ فیوچر کی بات کریں گے، مستقبل کی بات کریں گے، تو آپ کہیں گے کہ وہ داخل ہوگا. تو یہ ہوا، ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، ہو جائے گا، یہ سارے جو ہے نا یہ زمانے پہ دلالت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زمانہ. اب آتے ہیں اپنے اس چارٹ کی طرف. یہ فیل کا انتخاب کیوں کیا؟ تھوڑا سا شارٹ ایک ڈسکرپشن مجھ سے لے لیں. دیکھیے، لفظ تھا، مستعمل تھا، اکیلا لفظ تھا، وہ اسم تھا. یہ جو اسم ہے نا، یہ اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے، اکیلا، لیکن اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں پایا جاتا، کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فیل بھی جو ہے یہ اپنا معنی پر، اپنے ترجمے پہ اکیلا، بذات خود کا مطلب ہے کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر، یعنی اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے. لیکن
اسم میں اور فعل میں فرق ہی ہوتا ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانے پائے جاتے ہیں بس. اور ہم نے سب سے پہلے فعل سیکھنے کا انتخاب کر لیا ہے کہ ہم پہلے فعل سیکھیں گے. اچھا اب حرف کی بات کر لیتے ہیں. حرف کی پہچان بھی آپ کو بتاؤں گا، پورا چیپٹر ہے اس کا الگ سے. ظاہر سی بات ہے اب جو اسم نہیں ہوا، ایک ایسا لفظ آ گیا، نہ تو وہ اسم ہے نہ وہ فعل ہے، تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک ہی آپشن بچا ہے کہ وہ حرف ہے. حرف نہ اصل میں اپنے معنی پر خود سے دلالت نہیں کرتا جب تک کہ یہ کسی کے ساتھ نہ جڑ جائے. زمانے پہ تو یہ دلالت کرتا ہی نہیں ہے. ہم اب آپ اس سے جو جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے کہ فعل تو ہے جو زمانے پہ بھی دلالت کرتا ہے، اکیلا بھی ہے. اور یہ ہم نے اسے یہاں سے فعل سے شروع کرنا ہے. قرآن پاک سے ایگزامپل بھی ہم فعل کی لے کر آ گئے. ایک بات اور بھی یہاں سے بتاتا چلوں کہ جب نیچے مرکب لکھا ہے، ہم تو مفرد پہ رکے ہوئے ہیں ابھی، اور مفرد پہ جب ہم جائیں گے اور فعل کو سیکھنے چلے جائیں گے تو ہم بہت عرصے تک مفرد اور فعل یعنی فعل سیکھتے رہیں گے، مرکب پہ نہیں آئیں گے. جب آئیں گے مرکب پہ تو ایک سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم مرکب بنائیں گے تو دو الفاظ کو آپس میں جوڑیں گے، دو الفاظ کو آپس میں جوڑیں گے، کنیکٹ کریں گے. تو دونوں کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، دونوں کے جوڑنے سے کوئی مقصد حاصل ہوگا. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم لیکن جوڑنے کی بات نہیں کر رہے جی. ابھی ہم صرف سنگل اتنے کو تو سمجھ لیں نا، پہلے ایک اکیلے کو تو سمجھ لیں، بعد میں ایک اسم اور ایک فعل اور ایک حرف، ان تینوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھیں گے. لہٰذا اب آپ ایک بات ذرا دھیان سے سن لیں، اور یہ والی بات جب میری ویڈیو ریکارڈ آپ سن رہے ہوں تو یہ والی بات آپ ایک دفعہ دوبارہ بھی سنیے گا جو اب میں بولنے جا رہا ہوں. اور وہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں؟ وہ میں آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ عربک گرامر کے دو حصے ہوتے ہیں. دیر آر ٹو پارٹس آف عربک گرامر. ٹھیک ہے؟ ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ سنگل ورڈز کی انجینئرنگ سکھاتا ہے، یعنی وہ ورڈ کیسے فارم ہوا، کون سے حروف تعدی سے وہ مل کر بنا، اس پہ کس پہ زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، اس کو فتح دمہ کسرہ کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی شیپ کو اینالائز کرنا، یہ ایک طریقہ ہی. اور پھر ہم اس سے نئے ورڈز کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں، ایک ہی ورڈ سے مزید نئے ورڈز کس طرح سے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اندر سے کیسے بنا ہوا ہے، جیسے میں آپ کو یہ والی بات دکھاتا ہوں. جیسے کہ یہ ورڈ ہے، یہ اندر سے کیسے بنا ہوا ہے. سب سے پہلے دال داخل ہوا ہے، اس پہ زبر ہے یا فتح کے ہیں، خا ہے، یہ فتح ہے، لا ہے. اور مزید اس سے ورڈ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ ایک اور لگا دوں، ایک میں نے چینج کر دیا. دیکھیں پہلے کچھ اور تھا، میں نے چینج کر دیا. پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا، اتنا تھا نا. اب میں نے یہ چینج کر دیا تو کچھ چینج آپ نے محسوس کیا؟ آپ نے یہ محسوس کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اتنا پارٹ جو ہے وہ تو اتنا ہی ہے، یہ رہا اتنا پارٹ تو اتنا ہی ہے. ایسا ہے؟ آخر میں نے کس چیز کا اضافہ کیا ہے؟ بس تا پیش تو، چینج تو ہو گیا. لیکن جب وہ فیل تھا نا، فیل ابھی بھی یہ پورا فیل ہی ہے، اور ابھی بھی یہ سنگل ورڈ ہے. ہاں جی، یہ بھی سمجھ لیں، آپ کو کلمے کی بات بتا رہی جا رہی ہے، مفرد کی بات بتائی جا رہی ہے، جو کہ اکیلا لفظ ہو تو اکیلا تو یہ رہا. ایک اکیلے لفظ سے ایک اور اکیلا لفظ ہم نے بنا لیا. اور چلیں ایک اور بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو. دخلا لکھا ہے نا. اچھا پہلے اس کو اتنا چینج کر لیں، یہ رول آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب آپ دیکھیں میں نے ایک چینج کیا. میں نے کیا کیا؟ دخلا لکھا ہوا تھا، اسے لام کا جو ہے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سے اگر آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہا جائے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر 1 کام کیا کیا کہ لام پر جو زبر تھا اس کو چینج کر دیا، اس کو جزم دے دیا. پہلا اسٹیپ. اگر کوئی پوچھے کہ کیا تبدیلی کی آپ نے، تبدیلی، تبدیلی کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تبدیلی، اور تبدیلی آ رہی ہے، آ گئی ہے بلکہ. وہ کیا کہ لام کے اوپر جو زبر تھا وہ اب ہو گیا ہے جزم. یہ پہلی تبدیلی آ گئی. دوسری تبدیلی آ گئی کہ نون داخل کر دیا. اوکے. تیسری تبدیلی ہو گئی کہ اس پہ لگا دیا زبر. چوتھی تبدیلی ہو گئی کہ اس کے آگے لگا دیا الف. اب دیکھا جائے تو اتنا پورشن تو پہلے جیسا رہا، اتنا
آخر میں اضافہ اتنے کا ہو گیا. تو اب اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ کیا یہ ایک اکیلا لفظ ہے، دیکھیں یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اکیلا لفظ، اسم فعل اور حرف، اور ہم بات کر رہے ہیں فعل کی اور ہم فعل لے آئے تھے. انڈرسٹینڈ؟ وہاں سے لائے تھے ادھر سے. تو یہ وہی ہے نا، میں نے آپ کو ایک لفظ لا کر اور اس کے اندر ایسی تبدیلیاں کر کے دکھا دی، ایسی تبدیلیاں کر کے دکھا دی کہ تب تبدیلی کرنے کے بعد بھی وہ مفرد ہی رہا. یہ بات سمجھ لیں ہم نے کیوں کی تبدیلی، ہم نے کیوں کیا ایسا. یہ جو دو سٹیپ ہم نے کیے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. دیکھیے ہم نے کیا کیا، داخلہ کا مطلب تھا وہ داخل ہوا، اوکے. اور وہ، یہ جو وہ میں نے کہا ہے ہی آدمی کے لیے، اور وہ بھی وہ کون، اگر وہ داخل ہوا تو جس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ حاضر نہیں ہے. تو یعنی وہ تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے. ایک تو دیکھیں میں ہوں جو ابھی میری آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، اور میرے آگے آپ ہیں، تو میں متکلم ہو گیا، آپ لوگ میرے لیے حاضر ہو گئے. اور میں آپ سے جب کہہ رہا ہوں کہ وہ داخل ہوا تو ہم کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں، تھرڈ پرسن کی، تو وہ غائب ہے، ہم کسی غائب کی بات کر رہے ہیں. جب میں نے اس کے آگے تو لگایا، تاپش تو اس کا ٹرانسلیشن چینج ہو گیا. اب اس کا مطلب ہوا میں داخل ہوا، اس کا مطلب تھا وہ داخل ہوا، اس کا مطلب ہے میں داخل ہوا. پھر میں نے ایک اور چینج کیا، اور میں نے یہ چینج کیا، نون الف زبر نہ لگا دیا. تو اس کا اگر میں نے آپ کو ترجمہ بتاؤں، جو کہ میں آپ کو کرنا سکھاؤں گا، میں صرف چند تبدیلی کے فائدے بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں چینجز کر رہا ہوں، یہ جو میں تبدیلی کر رہا ہوں، اس تبدیلی کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بڑی دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے. اس تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ صرف کرنا، پھیرنا بدل دینا. تو لہذا آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک ورڈ میں تبدیلی کرنے سے کتنی اچھی ہمیں اس میں آئی کا کانسیپٹ آ گیا، اس میں وی کا کانسیپٹ آ گیا، یعنی اس میں میں ہو گیا، اس میں ہم ہو گئے وغیرہ. اور اسی کو اگر میں تو کی جگہ پہ ایک اور تبدیلی کروں، اور میں اس کو کروں کہ زبر لگا دوں، دخلتا، تو اس کا مطلب ہوا کہ تو داخل ہوا. اب دیکھیں کیسے ہم ایک ہی ورڈ میں رہتے ہوئے ہم چینجز کرتے کرتے، یہ جو چینجز ہیں اس کا پورا ایک فن ہے، پورا ایک علم ہے، پورا ایک علم ہے. اور اس علم کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں، سمجھ آیا ہوگا میں امید کرتا ہوں. علم الصرف. یہ ہم نے علم الصرف کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کی مدد سے یہ کام کیا. جی اچھا، جب ہم دو یا دو سے زائد الفاظ کو آپس میں جوڑ کر ایک کمپلیٹ سینٹینس بناتے ہیں، کمپلیٹ ہو یا انکمپلیٹ ہو، لیکن جب ہم دو مفردات کو آپس میں جوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم النحو. کیا کہتے ہیں؟ علم النحو. وہ بھی میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں. اوہو، ہولڈ پلیز. نہیں، بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. بہرحال اس کو علم النحو کہتے ہیں، نون ہا اور واو. اس میں ہم سینٹینسز بنائیں گے، اور علم الصرف میں ہم کیا کریں گے، ایک ہی ورڈ کے اندر مختلف تبدیلیاں کرتے جائیں گے، اور ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بنانا سیکھیں گے، اس کے اندر کی انجینئرنگ سیکھیں گے کہ اندر وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے. ابھی اس والے سیشن کا اینڈ یہاں پر ہوا. دوبارہ سے آپ لوگوں نے کلاس کو جوائن کرنا ہے. دوبارہ آپ جب کلاس جوائن کر کے آئیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، اور وہ کیا میں بات بتاؤں گا کہ بھائی دیکھیے اور کیا کیا پاسبلٹیز ہیں کہ ایک ورڈ میں مزید کیا کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. کیا کیا پاسبلٹی، کتنے ورڈز بنائے جا سکتے ہیں ایک ورڈ سے، وہ بھی ورب، وہ بھی فعل. اس کا میں ایک چھوٹی سی آپ کو پہلے جھلک دکھا دوں.
اور اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں دوسرے سیشن کے اندر ہم جوائن کریں گے. یہ ایک چارٹ آپ کے پاس اسکرین پر ہے. اس چارٹ کو ہم اگلے سیشن میں ایکسپلین آپ کو اس طرح سے کریں گے کہ یہ میں نے پلس کی سائنیں سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں. دخلا تھا وہاں پہ, یہاں پہ ہے فتح, بس اتنی سی بات ہے. تو فتح کے پلس کے بعد اگر کچھ بھی نہ لگائیں تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں اگلی کلاس میں. لیکن فتح کے بعد اگر الف لگا دیا جائے, یہ لگایا نا الف, دیکھیں ایسا تھا, اب دیکھیں ایسا تھا, الف لگانے کے لیے بولا نا فتح پلس الف, تو ایسے لگ گیا الف. الف لگایا اور اس کو جب جوڑا, یوں جڑ گیا یہ. اب یہ شیپ اس کی یہ بن گئی. تو یہ جو اس کی شیپ چینج ہوئی ہے, تو شیپ کو کہتے ہیں سیغا. سیغا, سواد سے سیغا, شیپ کو کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ساری شیپس ہیں ڈفرینٹ. اب دیکھیں 14 ہو گئی ہیں. ان کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے اگلے آنے والے سیشن میں. تو لہذا اسی زوم میٹنگ کو اسی لنک کے ذریعے سے آپ اب دوبارہ جوائن کر لیں.